اور توبہ کا یا گناہ کا تعلق اگر انسان کے ساتھ ہے تو ان معاملات کو کلیئر کرے گا پھر توبہ کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے ڈاکہ ڈالا اور کسی کا مال ضبط کیا، یا کسی سے قرض لیا، مثال کے طور پر لاکھ روپے قرض لیا اور کھا گیا اور اس کو نہیں واپس کر رہا، یا اس نے کہا کہ میں نے تم سے لیے ہی نہیں تھا، تو کسی کا مال دبایا، کسی کا حق سلب کیا، تلف کیا، تو اس پر توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس کے پیسے واپس کرے پھر توبہ کرے۔ ٹھیک ہے نا، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، جس کا حق مارا ہے اس کو کلیئر کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اسی طرح کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، تو اب اپنے طور پر توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرے، جس کو تکلیف دی ہے، جس کا دل دکھایا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے نماز قضا کی تو خالی توبہ کرنے سے اسے توبہ نہیں قبول ہوگی کہ اب بس میں نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں یا اللہ توبہ کرتا ہوں میری ساری نمازیں معاف کر دے، تو معاف نہیں ہوں گی اس طرح، بلکہ قضا کرنے کا جو گناہ ہے، نماز کو اس کا وقت گزارنے کا، اس کو قضا کرنے کا جو گناہ ہے، اس گناہ سے توبہ کرنے سے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ جو نماز رہ گئی ہے اس کو اب پھر وہ پڑھے گا۔ اسے عام طور پر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قضائے عمری، قضائے عمری کی صورت میں نماز۔ جیسے مثال کے طور پر سن بلوغت سے لے کر اب تک، اب اگر کسی کی 30 سال عمر ہے، 40 سال 50 سال عمر ہے، اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے جو نمازیں چھوڑی ہیں تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب وہ توبہ کرے گا، تو جو نمازیں قضا کی ہیں، توبہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایسی توبہ کرے گا کہ پکی سچی، یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اگلی جو ہیں وہ بھی قضا کرنا شروع کر دیں، یا جب دل کیا پڑھے جب دل کیا نہ پڑھے، تو پھر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے پکا نماز کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ گزشتہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ قضا کرنے کا گناہ توبہ سے معاف ہوگا، اب وہ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضاء عمری کی صورت میں پڑھنا پڑے گا۔ تمام حضرات سوشل ڈسٹنس کا ضرور خیال کریں، جہاں پر نشان لگائے گئے ہیں ان نشانات کے اوپر بیٹھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہماری مسجد جو ہے جیسے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو تمام حضرات جو ہے یہ SOPs کو اور نشانات کو فالو کریں، اس کے مطابق صفوں میں بیٹھیں تاکہ بعد میں صفحے بنائیں تو اسی طریقے سے صفحے بنائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قضاء عمری کی صورت میں وہ نمازیں جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی، یہ توبہ کی صورت ہے۔ چلیں اسی ضمن میں قضاء عمری کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک لڑکا 12 سال کی عمر کے بعد جو ہی اس سے علامات بلوغت ظاہر ہوں تو وہ بندہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو احکام شرعیہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اب وہ شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے۔ تو اب اس وقت سے حساب لگانا شروع کرے کہ میں جب بالغ ہوا تھا، اگر یاد نہیں کب بالغ ہوا تو 12 سال کی عمر، مرد کی بات کر رہا ہوں، لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر سے۔ اب وہ حساب لگائے کہ اب میری عمر مثال کے طور پر 40 سال ہو گئی ہے، تو 12 سال کی عمر سے لے کر اب تک میری عمر میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، اندازہ کرے، اس کا اسٹیمیٹ لگائے، کاغذ پینسل لے اس کو لکھ لے۔ اب اس نے یہ اندازہ کریں کہ یار کون سی نماز میری سب سے زیادہ قضا ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے یہ تصور کیا یا انالیسس کیا کہ یار میں فجر میں عام طور پر نہیں میری آنکھ کھلتی تھی، تو میں اٹھ کے جو ہے نا بس وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا تھا، تو فجر کی نماز میری زیادہ کوانٹٹی کے اندر رہی ہے، تب وہ جتنی تعداد ہے اس کا اسٹیمیٹ لگا کر اس کا اسٹیمیٹڈ جو اس کا فگر ہے وہ لکھ لے۔ اسی طرح ظہر کا، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا اندازہ کرے اور اتنی نمازیں پیپر کے اوپر لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد ان نمازوں کو جس طرح اس سے آسانی ہے وہ قضاء عمری کی صورت میں پڑھنا شروع کر دے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ فجر کی اس کی 1000 نمازیں ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں، تو اب وہ ایسے کرے کہ نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد یا پہلے جو سنت غیر مؤکدہ ادا کی جاتی ہیں، جیسے
عصر کی نماز سے پہلے سنتیں غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں اور عشاء کی نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح نمازوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 4 نفل ہیں، ٹھیک ہے، 2 سنتوں کے بعد نفل ہیں اور 3 وتر کے بعد 2 نفل ہیں۔ تو ان نوافل اور سنن غیر مؤکدہ جو سنتیں ہیں ان کی جگہ وہ قضائے عمری پڑھے۔ باقی سنتیں اور فرائض وغیرہ اپنے وقت پر ادا کرتا رہے گا، نوافل کی جگہ وہ قضائے عمری پڑھے، اور جتنی پڑھتا جائے اس میں سے مائنس کرتا جائے، جتنی پڑھتا جائے اس میں سے مائنس کرتا جائے۔ اگر کسی بندے نے سچے دل سے توبہ کی اور اس طریقے سے حساب لگا کے اس نے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دی، 1-2 ہر نماز کے ساتھ اس نے نمازیں دہرانا شروع کر دیں، یعنی قضائے عمری پڑھنا شروع کر دی، تو مرنے سے پہلے اگر وہ اپنی نمازیں ختم نہ بھی کر سکا پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جو کہ بس ٹھیک ہے جو رہ گئی چھوڑ دے اس کو اور بس آگے پڑھتے جاؤ اور پیچھے حساب نہ لگائے گا، تو یہ نماز اس کی جو رہی ہیں یہ اس کے ذمہ قرض ہیں، تو یہ اس کو جو ہے اس کا حساب لگا کر قضائے عمری کی صورت میں ادا کرنی چاہیے۔ بلکہ اگر کسی کی 80 سال کی نمازیں بھی قضا باقی ہیں اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اب میں اپنی نمازیں ساری پڑھوں گا اور آئندہ نماز وقت پر ادا کرنے کا صحیح اہتمام کرتا ہے، اب اگر وہ نیت ہی کرتا ہے، اس نے بھی شروع نہیں کیے ہیں، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل میں رحمت کا مفہوم۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا نا، امنیہ اور رجا، اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آج ہم بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مفہوم اپنے دل میں غلط بٹھا لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ کی رحمت پر یقین کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ امید نہیں ہوتی۔ اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری اس کی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ، اس بات کو سمجھیے گا ذرا، یہ رحمت الہی پر امید کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ اچھی قسم کا بیج لیتا ہے، بیج لینے کے بعد زمین کو ہموار کرتا ہے اور بیج زمین میں ڈالتا ہے، وقت پر اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے ارد گرد زہریلی جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے۔ اس کے مکمل لوازمات پوری کرنے کے بعد جو ہے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب اس کو پروان چڑھانا تیرا کام ہے۔ اسے کہتے ہیں امید۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ امید کہتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے فرائض و واجبات و معاملات وقت پر صحیح طریقے سے فل اپنی کوشش اور تگ و دو اور اخلاص اور محنت کے ساتھ کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، میرے مالک میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تو اپنا کرم کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی اور اس کا کام بن جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر بالفرض ایک بندہ زمین میں بیج ہی نہ ڈالے، زمین میں بیج ہی نہ ڈالے، اس زمین کو تیار نہ کرے، جب بیج نہیں ڈالا تو تیار کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اس کو پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، بیج جو اس نے نہیں ڈالا۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میرے مالک ادھر درخت اگا دے، تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ کہیں گے کہ اس بندے کے دماغ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے بیج تو ڈالا ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہاں پر درخت اگے یا پودا اگے۔ تو اسے کہتے ہیں امنیہ۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس طرح کا کہ امنیہ میں مبتلا ہے، کہ وہ حقیقت میں رحمت الہی پر تکیہ نہیں کرتے، اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے فرائض و واجبات پورے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، میرے مالک میں بس اب تیرے رحمت کے حوالے ہوں۔